حیدرآباد کو آئی ٹی ہب مانا جاتا تھا، مانا جاتا بھی ہے. اب فارماسیوٹیکل میں بھی انڈیا میں سب سے میں سمجھتا ہوں ون آف دا لیڈنگ سٹی کہ حیدرآباد میں انڈین انسٹیٹیوٹ آف کیمیکل ٹیکنالوجی، حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی، IIT حیدرآباد کہ آپ کے پاس یہ تمام آپشن ہیں. اور دیکھیے ہسٹوریکلی وہ قوم ترقی کی جنہوں نے سائنس کو اپنایا. اب آپ سوچئے کہ ہندوستان کے وزیر اعظم کو جب ویکسین کی ضرورت پڑی تو حیدرآباد شہر کا رخ کرنا پڑا، بھارت بایو ٹیک. ناظرین السلام علیکم. اس سلسلے وار ٹاک شو گفتگو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. میں آپ کا ہوسٹ عبدالقادر ایک بار پھر آپ کے روبرو ہوں ایک اہم موضوع اور خاص مہمان کو لے کر. ہمارے ساتھ ڈاکٹر سید صلاح الدین صاحب موجود ہیں. صلاح الدین سر، گفتگو میں آپ کا خیر مقدم ہے. شکریہ سر. گفتگو شروع کرنے سے پہلے ڈاکٹر صاحب کا مختصر تعارف کرنا چاہوں گا. آپ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں مانو یونیورسٹی سے. آپ کا 14 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے میڈیسنل کیمسٹری کے اندر. آپ نے PhD کی ہے آرگینک کیمسٹری میں یونیورسٹی آف برن سوئٹزرلینڈ سے، اور آپ نے پوسٹ ڈاک بھی کیا ہے اسٹینفورڈ یونیورسٹی USA سے. ڈاکٹر صاحب گفتگو شروع کرتے ہیں. سر، اگر ہم سائنسز کی بات کرتے ہیں، بہت سارے الحمدللہ ہماری کمیونٹی میں اور پورے جہاں میں یہ بات سمجھ میں آ چکی ہے کہ سائنس کا کنٹریبیوشن ایک کمیونٹی میں، ایک کنٹری کے ڈیولپمنٹ میں بہت زیادہ ہے. اگر ہم بڑا کانٹیکسٹ لے کر شروع کرتے ہیں ہماری گفتگو کہ یہ پیور سائنسز کسے کہتے ہیں، اور پھر ان کا جو ہمارے روزمرہ کی زندگی ہے اس سے کیا تعلق ہے. ایک چیز جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے بارے میں بھی بہت زیادہ سننے میں آتا ہے کہ R&D یہ ہوتا کیا ہے؟ تھوڑا روشنی ڈالیں. اب آپ دیکھیے دنیا کی تاریخ بھی اٹھا کے دیکھیے، ان ممالک کو دیکھیے جو بہت ہی ترقی یافتہ ہیں یا جو اب ترقی کر رہی ہیں، تو ان کا جو محور کہوں یا سینٹر پوائنٹ کہوں تو ان کی سب سے بڑی کیپیسٹی یا بڑی جو طاقت رہی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. آپ کوئی بھی جاپان لے لیں، جرمنی لے لیں، سوئٹزرلینڈ لے لیں، وسائل سیکنڈ چیز ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی بھی ترقی یافتہ ملک کے لیے ایک ڈائریکشن ہے. تو سائنس جیسے ہم اگر اسلامی نقطہ نظر سے یا ہسٹوریکلی بھی دیکھیں تو مسلم سائنسدانوں کا کردار جو گولڈن ایرا آف مسلمس کہا جاتا بہت ہی بہترین تھا. وجہ یہ تھی کہ اس وقت سائنس نہ صرف کتابوں تک عام تھی بلکہ ہر عام انسان تک عام تھی، اور انسان یہ سمجھتا تھا کہ اس ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے ہم کئی اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں اور اپنی آنے والی زندگی کو بھی بہتر کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد پھر جب ترقی بہتر ہو سکی تو ہم لوگوں نے اس کی اتنی قدردانی نہیں کی، اور دوسرے ممالک جو اس وقت ڈارک ایجز میں پڑے ہوئے تھے انہوں نے اس کو اپنایا، وہاں سے لیا کہ بھائی سب سے پہلے ان کی سائنس، ان کی کتابیں اور ٹیکنالوجی کیا ہے، اس کو اپنا کر مختلف زبانوں میں انہوں نے ٹرانسلیٹ کروایا، اور پھر اس کو عام کیا. نہ صرف ٹرانسلیٹ کروایا، کتابوں تک رکھا، بلکہ ایک ساتھ ہی ساتھ یہ مہم چلی کہ کس طرح سے عام انسان تک اس کو پہنچایا جائے. اور بچوں میں بچپن ہی سے اسکول کے ساتھ ساتھ کوئی سبجیکٹ بچہ پڑھتا، کیمسٹری یا باٹنی یا زولوجی، تو اسے یہ احساس ہوتا کہ اس سبجیکٹ کے ذریعے میں ان مسائل کا میرا حل تلاش کر سکوں. اور وہاں پہ انہیں محدود نہیں رکھا گیا آپ یہ کریں فلاں، انہیں بتایا گیا کہ یہ تمام مواقع ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہیں نہ کہیں ہماری کمی یہ رہ رہی ہے کہ ہم صرف اسپیسیفک اسٹریم کو پہلے سے ہی بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ بڑے ہوں پھر اس میں کریں، اس میں بہتری. ظاہر سی بات ہے کیونکہ یہ ہیں بھی ویسی شارٹ ٹرم میں بہت ہی. تو بیسک سائنس کا تعلق جو رہا، آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ بیسک سائنس اور یہ سائنس میں ڈیولپمنٹ میں کیا فرق ہے، تو بیسک سائنس میں انسان وہ تمام چیزیں تلاش کرتا ہے جو پہلے سوچتا ہے کہ یہ چیز ہوئی، بنی، کس طرح بنی، اس کے پیچھے بننے کی کیا وجوہات ہیں، اگر خراب بھی ہو جائے تو کیسے ہو، اس کو بہتر بنائے کہ کیا بہتر ذرائع ہیں. تو یہ جو قدرتی صلاحیتیں ہیں اس کو تمام توانائی دے کر مختلف ڈائریکشنز میں سوچتا ہے. اس کے بعد ایک میتھڈ ہوتا ہے، سائنٹیفک میتھڈ اپنا کر ایک چیز پروسیس تمام اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ کرتے ہیں کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، میں سائنٹیفک میتھڈس کو اپنا کر میں یہاں تک پہنچوں اور اس کی تہہ تک پہنچوں، پھر اس سے فائدے، اس کے نقصانات کو جانوں، تب جا کر کے اس کا اپلیکیشن ریسرچ ہوتا ہے. تو اس معلومات کو لے کر لوگ فردر پھر اپلیکیشن ریسرچ کرتے ہیں. تو بیسک ریسرچ بنیاد ہے
جیسے آپ کوئی بھی بلڈنگ بنائیں تو پائیدار بلڈنگ کے مقصد ہے کہ پائیدار بنیاد ہو، اچھے سے کالمس ہوں، اچھا ورک آؤٹ ہو، پلان ہو. تو سائنس میں بھی وہی چیز میں سمجھتا ہوں. ڈاکٹر صاحب اگر ہم اپنی کیمسٹری جو آپ کی ایکسپرٹ فیلڈ ہے اس میں جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا یہ سوال دیکھیں کہ جو رول آف ایکسپیریمنٹیشن ہے، ایکسپیریمنٹ کرنے کا ایک مائنڈ سیٹ ہے، جیسا آپ بتا رہے تھے کہ ہمارے جو آبا ہے ان کا ایک رجحان تھا کہ ٹھیک ہے یہ کر کے دیکھتے ہیں، یہ کر کے، یہ جو کیوریوسٹی ہے، جو جگیاسا ہے، اور پھر ایکسپیریمنٹیشن کرنے کے بعد اب ایکسپیریمنٹ اگر کرتا ہے بندہ تو اس کے اندر فیلئر بھی ہوتا ہے اور جو سکسیس بھی ملتی ہے، تو وہ فیلئر کا جو ٹالرنس ہے، آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے کہ تو یہ چیز ہمارے پیرنٹس کے اندر اور ہمارے ٹیچرس کے اندر اس کو ایویلویٹ کرنے کے لیے کیسا نظریہ ہونا چاہیے؟ اب آپ دیکھیں، اگر ہم ایک تھوڑی دیر کے لیے دنیا اور پھر یہاں پہ آدم علیہ السلام کا زمین پہ بھیجا جانا، تو آپ کو عقل سلیم سوچ بوجھ کی سمجھ دے کر بھیجی گئی، نہ کہ آپ یہاں جائیں. جنت میں تو انہیں ساری گائیڈ لائن تھی کہ آپ یہ کریں یا نہ کریں، یہ یہاں جانا ہے یہاں نہیں جانا ہے. لیکن جب یہاں پہ بھیجا گیا تو صرف جو سب سے بڑی نعمت انسان کو دے کے بھیجی گئی وہ سوچ بوجھ اور اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنا. پھر انہوں نے ایکسپیریمنٹ تو شروعات تو وہیں سے ہوئی. انہیں نہیں پتا تھا کہاں رہنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، اور ہماری زندگی کے لیے کیا نقصان دہ ہے، کیا فائدہ مند ہے. انہوں نے ہی اسٹارٹیڈ ایکسپیریمنٹنگ. وہیں سے انہوں نے تجربہ کرنا شروع کیا کہ یہ پھل کھائیں، تھوڑا چکھ کے دیکھیں بہتر ہوگا کوئی مجھے. دین ہی اسٹارٹیڈ دوز. صلاحیتیں تو موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو خدا داد صلاحیتیں جو نیچرل کیوریاسٹی پیدا کی. اب یہ انسان پہ منحصر ہے کہ کس ماحول میں ہے. تو آپ جیسے پوچھ رہے ہیں ہم لوگوں میں جو فیلئر سے ڈرنا، تو اس کے لیے میں اگر کہوں تو مطلب شعر کا سہارا یہ کہ حوصلہ مند ہی پاتے ہیں منزل کے نشان، ڈرنے والوں کی تو جاتی ہے مرنے پہ نظر. اب آپ دیکھیے ایک پلیئر اگر یہ سوچے کہ میں شاید ہار جاؤں تو وہ کھیل ہی نہیں پائے. وہ یہ سوچے کہ میں شاید ہار بھی جاؤں لیکن مجھے جیتنے کے لیے کھیلنا ہو، دین دیٹس اے ڈفرینٹ تھنگ. تو ہم بچوں کو جب اسکول بھیجتے ہیں تو ہم گھر پہ بھی والدین کا بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ نہیں رسک نہیں لینا چاہتے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیف نہیں ہے، بیٹا آپ یہ اسٹریم میں جائیے، دیکھیے یہاں سے فلاں میرے فلاں نے کیا اور سکسیس ہو گئے، وہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے یا کامیاب بنے. تو آپ صرف دو ہی روٹ دے رہے ہیں، آپ ان کی صلاحیتوں کو محدود کر کے دو جگہ ہی بھیجنا چاہ رہے ہیں. ویرائز اگر آپ بتائیں دیکھیے کیمسٹری پڑھ رہے ہیں آپ، آج دنیا کے تمام ممالک میں سب سے بڑی ترقی یافتہ ممالک بھی سائنس میں. فار ایگزامپل اگر سوئٹزرلینڈ کی میں مثال لے لوں، چھوٹا سا ملک، اس کی کیمسٹری دیکھیے آپ، اس کی اکوپمنٹس دیکھیے، دنیا کی سب سے بڑی کیمیکل انڈسٹری وہاں موجود ہے. وجہ یہ ہے کہ بچوں کو یہ بتایا گیا کہ آپ کے پاس یہ تمام آپشن ہیں. اور دیکھیے ہسٹوریکلی وہ قوم ترقی کی جنہوں نے سائنس کو اپنایا. یہ نہیں کہ آپ یہ اپنائیے کامیاب رہیں گے. دے پرووائڈ دیٹ. تو اسکول سے ٹیچرس کا اور گھر میں پیرنٹس کا کہ بیٹا دیکھیے یہ چیزیں ہیں. اور بدقسمتی سے ہمارے ملک میں بہت ہی کم تشریح دوسرے برانچز کی ہوتی ہے. کہیں نہ کہیں ہم بھی ذمہ دار ہیں کہ بچوں کو بچانے سے قاصر ہیں کہ آپ اگر کیمسٹری ہی صحیح، باٹنی، زوالوجی صحیح، کوئی بھی بیسک سائنسز چنیں تو یہ اتنے بڑے مسائل. اس کی سمپل مثال میں طوالت نہیں دینا چاہتا ہوں کہ پینڈیمک حال میں اب آپ بتائیں ایک اچھے ڈاکٹر بہت خدمت کی ہے، بہت ہی اپنی جان پہ، اور انجینئرز بھی، لیکن اگر آپ بتائیے دوا یا ڈائگنوسس پروسیس کے بغیر کوئی سوچ سکتے ہیں کہ مطلب نہیں. تو اسی لیے وہ بیسک سائنس ہے. بیسک سائنس آپ کو دوا مہیا کرتی ہے، اب یہ ڈاکٹر طے کرتا ہے کہ کس دوا کو کس وقت کتنی دینی ہے. سو دیٹس ٹرو. تو یہ ملٹی ڈسپلینری ہے. تو ہم لوگ کیا ہو رہا ہے، اسی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا میں مطلب ہمارے پاس ہمارے ملک میں کہ نوبل پرائز کا جیسے اتنی کثیر آبادی کے باوجود 1930 کے بعد آج تک ہم نوبل پرائز کے لیے ترس گئے. کتنی لیبارٹریز ہیں، کتنا ہر دن سائنس پہ کام ہوتا ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم روبوٹائز ہیومنز پیدا کر رہے ہیں. یہ پڑھنا ہے، یاد کرنا ہے، آپ کو یہ ٹیسٹ کوالیفائی کرنا ہے، اس کے بعد ہمیں دوسرا سوچنے کا موقع ہی نہیں. ڈاکٹر صاحب اگر ہم دیکھیں کہ پیرنٹ کے لیے ڈیلی کوئی ایک یا دو ایسے ایکٹیویٹی اپنے بچے کے ساتھ کرے تاکہ ان کا انٹرسٹ جو ہے کیمسٹری کے اندر ڈیولپ ہو. سملرلی جو ٹیچرس ہے وہ بھی کیا ایسا ایک ایکٹیویٹی یا دو ایکٹیویٹی کرے جس سے جو ہے نا ان کے اندر کیمسٹری کے لیے ایک فلیور پیدا ہونے کے لیے. تو بہت ہی صحیح بات ہے. مطلب کیونکہ بچے
ایک عام سینگ بھی ہے کہ پیپل بلیو مور ان ورڈ مطلب ریزلٹس دین یور ایفرٹس. جی تو بھائی ہم لوگ بولیں گے میں اتنی محنت کر رہا ہوں مجھے نہیں, ہمیں ایک کمپلیٹ سکسیزفل اسٹوریز بتانی ہے. اب آپ ملک کی لے لیجیے, جیسے بھائی آپ کہہ رہے تھے کہ بھائی سوئٹزرلینڈ ہے جی یا کوئی بھی جاپان ہے, دے آر نون بائی دیئر انڈسٹریل ڈسکوریز. تو ہمیں یہ ہوئے کہ ہر گھر میں میسر ہے والدین کے پاس فون, اور آج کل یہ بھی نہیں ہے کہ آپ فلاں لائبریری جائیے وہاں تلاش کریے, گھر بیٹھے آپ یو کین سرچ کہ کیمسٹری میں کیا مواقع ہیں, کیمسٹری پڑھ کر کن لوگوں نے ترقی حاصل کی, کیمسٹری نے دنیا کے کون سے مسائل کو حل کیا. اور آپ اپنے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ لیجیے, صبح سے شام تک آپ تصور کیجئے آپ کی زندگی میں جو مشکلات آ رہی ہیں کتنی کم کی جاتی ہیں اگر صحیح سائنٹسٹ یا کیمسٹ کے لحاظ سے سوچیں. اب تو یہ دنیا کی جو سب سے, اب ہم نو ڈاؤٹ ہم ایک ترقی کے سٹیج پہ ہیں اور بھی آگے جائیں گے, لیکن ان کے باوجود سب سے بڑا چیلنج جو ہے سسٹینیبلٹی کا ہے. قدرتی وسائل, نیچرل ریسورسز کا کم ہونا, پولیوشن اور اسکیرسٹی آف نیچرل ریسورسز. تو اس کو اگر کیمسٹ کے نظریے سے دیکھیں تو وہ کہنے سے نہیں آئیں گا, بچوں کو یہ یقین دہانی بچپن سے ہو کہ اس کے کیا نقصانات ہیں, نہ صرف فائدے بل. تو بچوں کو ہم ایجوکیٹ کریں, 10 منٹ 2 روز دیجیے. آج بھائی میں یہ ویک کیمسٹری کے بارے میں کروں گا, یہ ویک بایو ٹیکنالوجی کے بارے میں کروں گا. اور کوشش کریے اپنی طرف سے, ماشاء اللہ ماں باپ پڑھے لکھے ہیں اور کئی لوگ نہ جانتے ہیں تو کسی سے پوچھیں, ٹیچرس کو بھی کہیں کہ بھائی میں میرے بچوں کو پڑھانا چاہ رہی ہوں. یہ 3 وے ہو, والدین, ٹیچر, اسٹوڈنٹ, 3 کی کولیبریشن یا کوآپریشن سے بچے کو کس طرح تربیت کی جائے, پلان کی جائے. تو وہاں سے بتا سکتے ہیں. جیسا حیدرآباد ہے, حیدرآباد کو آئی ٹی ہب مانا جاتا تھا, مانا جاتا بھی ہے. اب فارماسیوٹیکل میں بھی انڈیا میں سب سے میں سمجھتا ہوں ون آف دا لیڈنگ سٹی ہے. وجہ یہی ہے کہ حیدرآباد میں انڈین انسٹیٹیوٹ آف کیمیکل ٹیکنالوجی, جسے پہلے RR لیب ریجنل ریسرچ لیب کہا جاتا ہے, CSIR میں ون آف دا بیسٹ لیب ہے. حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی, اس کو بھی مطلب ایک بہترین صف اول کی یونیورسٹی مانا جاتا ہے. اور پھر IIT حیدرآباد یہ بھی ہے کہ مطلب انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی جو حیدرآباد کا چیپٹر ہے. اور کئی CCMB ہیں, CDFD ہیں, ڈاکٹر ریڈیز لیب ہے, بھارت بایوٹیک ہے. اب آپ سوچئے کہ ہندوستان کے وزیر اعظم کو جب ویکسین کی ضرورت پڑی تو حیدرآباد شہر کا رخ کرنا پڑا, بھارت بایوٹیک. یہ ہمیں بہت ہی بڑی خوشی کی بات ہے, اعزاز کی بات ہے کہ ماشاءاللہ ہندوستان کے وزیر اعظم حیدرآباد شہر آئے, بھلے ہی کچھ, لیکن ہی فرسٹ وینٹ ٹو بھارت بایوٹیک. کس لیے کہ ویکسین پروگرام. تو یہ ہماری خوبیاں ہیں, یہ ہمارے والدین بچوں کو سمجھانے سے قاصر ہیں. کہیں نہ کہیں گیپ ہے کمیونیکیشن میں اور معلومات میں. اگر بچوں کو یہ بتا دیا جائے کہ صرف اس سے ہٹ کے کیمسٹری میں بھی بہت چیزیں حاصل کی جاتی, نہ صرف یہاں بلکہ دنیا کے کونوں میں. ٹیچر آئے اپنی نالج کچھ الفاظ بتا دیں, بچے سن لیں, نہ بلکہ بچوں کو وہ قدرتی صلاحیتوں کو فردر ابھارنا ہے. تو وہ کر کے جب دکھائیں گے تو بچے سوچیں گے کہ ہاں مجھے یہ کرنا ہے. سو دیٹس واٹ. ڈاکٹر صاحب, ہم اگر آپ کی بات سے مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پیرنٹس اگر جو کوشچننگ والا جو معاملہ ہے, ایک جگیاسا پیدا کرنے والی جو چیز ہے, جیسا آپ تھوڑی دیر پہلے فرما رہے تھے کہ جو ہے ٹوتھ برش آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر کیا مٹیریل یوز ہوتا ہے, پھر آپ کی اسٹڈیز اس سے کیسا کنیکٹ کرتی ہے, ایک پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ یہ ہے ڈاکٹر صاحب, اگر جو سنڈیز ہے ہمارے اس کے اندر جو ہے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بچے جو ہے گراؤنڈ چلے جاتے ہیں کھیلتے ہوئے, یا جو ہے اپنے ریلیٹیوس کے پاس جاتے ہیں. جیسے جو انسٹیٹیوٹس آپ نے کہے ہیں ان کا اگر وزٹ کرتے ہیں یہ, یا اس سے کیسا امپیکٹ آئے گا؟ بالکل, ہر انسٹیٹیوٹ ہر سال میں ایک دفعہ اپنا اوپن اسکول رکھتا ہے. تو اسکول کے بچوں کو موقع دیا جاتا ہے کہ دے شوڈ گو ریئل سائنٹسٹ, ٹرو سائنٹسٹ کیا کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں وہ. تو بہت فائدہ ہوگا, بچوں کو دیکھے گا کہ کیا کامیاب دنیا. اگر میں آپ کو کہہ دوں کہ بھئی میں فلاں سائنٹسٹ ہوں, میں نے یہ ایجاد کی, تو بچوں کو تھوڑی دیر کے لیے تو یقین کریں, لیکن جب وہ اپنی طور پہ جا کے دیکھیں کہ کیا چیزیں ہوتی ہیں, کیا کیا حاصل کیا گیا, تو بہت فائدہ ہوگا اس سے. ناظرین, ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہماری گفتگو جاری رکھیں گے. مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی بھی یہاں موجود ہے, اور حال ہی میں نے ایک نیا کورس بیچلر آف ووکیشنل کورسز شروع کیا گیا جو بالکل جاب اورینٹڈ ہے, جس کی 70% نشستیں کورس کے فوری تکمیل کے بعد وہ ہاسپٹل ہی انہیں جاب مہیا کریں گے. تو فیلوشپ ایک اللہ کا احسان ہے, ذریعہ ہے کہ آپ دنیا کی بہترین یونیورسٹیز ٹاپ 5 بھی جائیں تو آپ دیکھیں یہاں سے
اپنی قابلیت ایک پروجیکٹ کے ذریعے ایک طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار کو اپنا کر آپ گھر بیٹھے ویزا لے کر کے جا کر پڑھ کر آ سکتے ہیں. تو یہ ایک اپرچونیٹی ہے. پوسٹ ڈاکٹریٹ پی ایچ ڈی کے بعد والا کورس ہے. پوسٹ ڈاکٹریٹ کہ آپ کو اس قابل بنایا جائے انڈیویجولی، آپ چاہے جائیں سائنٹسٹ بنیں، آپ چاہے ٹیچر بنیں یا کچھ اور بھی کریں، جو بھی کریں اپنے بل بوتے پہ کریں.